بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، 25 جنوری 2019 یہ سردیوں کا اختتام ہے۔ اس موسم میں انجیر وافر مقدار میں آپ کو مل جائے گی۔ آپ کچھ نہ کچھ اس کی مقدار سنبھال کے رکھو تاکہ پورا سال آپ کے کام آئے۔ جتنے بھی امراض ہیں ان پہ اگر آپ نظر ڈالو، امراض گردہ، امراض بواسیر، جوڑوں کے درد کے امراض، پتا کی، گردہ کی، مثانہ کی پتھری، ان سب کا حل انجیر کے اندر موجود ہے۔ کہیں نہ کہیں جب وہ بند پڑ جاتا ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، کلاٹ بن جاتے ہیں، اور ان کا علاج کرتے رہو۔ کبھی بواسیر کا آپریشن کروا لیا، کبھی دل کے لیے اسٹنٹ ڈلوا لیے، کبھی گردوں کو ڈائلسس کروا لیا، صاف کروا لیا۔ آپ کی مہربانی، آپ انجیر کا ضرور استعمال کریں، اور انشاءاللہ العزیز کوئی معالج، حکیم، طبیب اور ڈاکٹر آپ کو منع بھی نہیں کرے گا۔ یہ ہر طرح کے بند جو ہیں وہ ان کو کھولتی ہے۔ کولنج کے بند، سدے، یہ سب کو جب وہ کھولتی ہے۔ اس کے اندر لخمیات بھی ہے، چکنائی بھی ہے، لیکن ایسی چکنائی جو دوسروں کو بھی ہضم کرتی ہے، دوسری خوراکوں کو بھی۔ اصل میں بیماری تب ہوتی ہے جب باہر کا نمک زیادہ کھایا جائے اور اندر کا نمک بالکل نہ ملے، معدنی نمک۔ یہ معدنی نمک یہ پھلوں میں اور خصوصاً انجیر کے اندر وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، اور جب کبھی صفرا کا اخراج نہیں ہوتا، یعنی جیسے خون ہے، بلغم ہے، سودا ہے، اسی طرح صفرا بھی ہے، جب یہ صفرا رک جاتا ہے تو پھر طرح طرح کی تکالیف ہو جاتی ہیں، اور صفرا کے اخراج کے لیے، اس کو باڈی میں سے نکالنے کے لیے، جسم میں سے نکالنے کے لیے، پیٹ میں سے نکالنے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے جسے کہا جاتا ہے کہ انجیر۔ آکسلیٹ اور یوریٹ یہ کس وجہ سے بنتے ہیں؟ جب کھانا ہضم نہیں ہو جاتا، اس کی زیادتی کی وجہ سے جوڑوں کے اندر درد بھی ہو جاتا ہے، نالیاں یا وہ صاف نہیں ہوتی۔ انجیر نالیوں کو صاف، کسی بھی طرح کی نالیاں ہیں، گردے کی، پتے کی، دل کی، تمام نالیوں کو جب وہ صاف کرتا ہے، سدے نکالتا ہے، اور نالیوں کے اندر جب رکاوٹ آ جاتی ہے، اسی کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ تو جب گردے کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کا کوئی بھی علاج نہیں دنیا میں۔ آپ انجیر استعمال کریں، کسی طرح سے استعمال کریں، لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے 8 سے 12 گھنٹے دھو کے پانی میں دھو کے اور پانی کے اندر ڈال کے رکھ لیں 8 سے 12 گھنٹے۔ رات کو بھگو کے رکھ لیں، صبح کھا لیں، اور صبح کو بھگو کے رکھیں، رات کو کھا لیں۔ انشاءاللہ العزیز جو حضرات ڈائلسس پہ لگے ہوئے ہیں، وہ سپورٹ کے لیے انجیر کا ساتھ استعمال ضرور کریں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، کوئی نقصان دہ چیز بھی نہیں ہے۔
تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گردے پھر ایک دفعہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے گردوں کو طاقتور کرنا چاہتا ہے، صاف کرنا چاہتا ہے، ڈائلیسس سے بچانا چاہتا ہے، گردے تبدیل ہونے سے بچانا چاہتا ہے، تو وہ انجیر اور مغز تربوز برابر سرابر وزن کے پانی میں بھگو کے صبح کھا لیں، 3-4 انجیریں اور 1-2 چمچ جو ہے وہ تربوز کے مغز، یا ان کا پیسٹ بنا لیں شہد کے اندر، پیسٹ بنا کے کھل کر کے گرنڈر کر کے جوسر کے اندر کسی طرح سے آپ سنبھال کے رکھ لیں۔ آپ 5-6 مہینے استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کے گردے پھر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تو گردوں کے لیے بھی بہت زبردست ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب گردوں میں شریانیاں اور وریدیں ان کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جائے گی تو پھر گردے جو ہے وہ ڈائلیسس پہ آ جاتے ہیں۔ اس میں غذائیت بھی بے شمار ہے اور جلدی ہضم ہونے والی بھی ہے۔ یہ دل اور خون کی نالیوں کو صاف کرنے کے لیے زبردست چیز ہے۔ اس کا مزاج ہے، یہ گرم تر ہے، بڑا مزے کا۔ اس کے اندر وٹامن اے ہے، بی اور سی ہے، کیلشیم بھی ہے، فاسفورس بھی ہے، یعنی جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ جو قبض ہے، قبض کی وجہ سے بواسیر ہے، اور قبض اور بواسیر کی وجہ سے جنسی طاقت کے اندر بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ میڈیسن جتنی مرضی قیمتی استعمال کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جس وقت تک آپ بواسیر اور قبض کا علاج نہیں کرو گے، اور بواسیر اور قبض کے علاج کے لیے انجیر سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تلی کو بھی، جگر کو بھی صاف کرتی ہے، مرگی کے لیے بہت زبردست ہے۔ حضرات محترم، اللہ نہ کرے کوئی آدمی گردے کے امراض کے اندر مبتلا ہے تو یہ چھوٹی انگلی، اسے یا وہ کوئی تیل لگا کے روغن کدو اور تربوز کے مغز کا روغن، یہ بہت زبردست ہے، یہ لگا کے 5-7 منٹ آپ اس کی مالش کریں، اور جہاں آپ کی یہ درمیان والی انگلی آتی ہے، یہ ایک اینڈ میں جو ایک آخر میں یہاں آ کے اسے بھی آپ یہاں تیل لگائیں اور اسے 5-10 منٹ مالش کریں، 5-10 منٹ اس کی بھی مالش کریں، بلکہ دونوں ہاتھوں کی۔ یہ اور اگر تیل لگانا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ کی مہربانی ڈائلیسس پہ جو مریض لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو آدمی ہیں تیماردار، وہ ان کی جب وہ ضرور مالش کرے، 5 سے 10 منٹ، آدھے گھنٹے تک مالش کر لیں، یہ بھی اور یہ درمیان والی بھی، یہ بھی۔ اس سے انشاءاللہ العزیز گردوں کے اندر طاقت آ جائے گی، انرجی گردوں کی بحال ہو جائے گی، اور گردے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ آگے جب وہ گرمی کا موسم آ رہا ہے اس کے اندر آپ مغز تربوز، مغز خربوزہ اور گوکھرو، خار خشک، اور مکئی کے بال اور مکئی کا ڈنٹل، یہ ساری اکٹھی کر کے یا ایک چیز اپنے گردوں کو صاف کرنے کے لیے پانی میں ابالیں، ٹھنڈا کر کے دن پورا اسی کا جب استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گردے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر یہ سمجھ آ گئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کرنا۔ حکیم الیاس عبدالی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔